أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى نصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يدائهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين قيم فلا تظلموا فيهن وأنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يواتعوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء ما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کا ترجمہ، سورہ توبہ کے 5ویں رکوع کا ترجمہ اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہوتی ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر یہ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، اور کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری دین سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والوں اور ان اہل کتاب اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔
لہذا ان 4 مہینوں پر میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے کے ساتھ ہی ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کئی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر سے مراد عذرا ہیں، جو یہودی اپنے دین جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ سن 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق حضرت سلیمان کے بعد جو دور ابتلا بنی اسرائیل پر آیا، اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی، بلکہ بائبل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایت اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا تھا۔ آخرکار انہی عزیر یا عزرا نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ تک بنا دیا۔ یہاں قرآن مجید کا ارشاد مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عزرا کاہن کو خدا کا بیٹا بنایا ہے، بلکہ مقصود یہ بتانا یہ کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقاد میں جو خرابی رونمائی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ عزرا کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی پیدا ہوئے۔ پھر اگلی ٹکڑے کی اس کی تشریح ہے کہ یہ جو باتیں نکالتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، یعنی مصر، یونان اور روم اور ایران اور دوسرے ممالک میں جو پہلے قومیں گزر چکی تھیں، ان کے فلسفوں اور اوہام سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویسے ہی گمراہانہ عقیدے ایجاد کر لیے۔ اور مزید تشریح جو ہے وہ المائدہ میں بھی مولانا۔ پھر اس آیت کے ٹکڑے کی تشریح کہ خدا کی مار ان پر کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے تھے، انہوں نے من جملہ اور سوالات کے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اس آیت میں ہم اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا جو الزام کیا گیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں حضور نے فرمایا، یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ فرمایا، بس ان کو خدا بنا لینا ہے، بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں، وہ دراصل خدائی کے مقام پر بذام خود متمکن ہوتے ہیں، اور جو اس کی شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں۔ یہ دونوں الزام، یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دینا، اس بات کا ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں، مگر ان کا تصور خدا اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو نہ ماننے کے برابر ہو گیا۔ یہ جو آیت کی تشریح ہے اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوئی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم آج کے لوگ بہت ہی اگنور کیے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی خدا کو نہ ماننا صرف یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی عبادت نہ کریں یا اس کا ایمان سے یعنی کہنا چاہیے کہ انکار کرتے ہوں، بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ خدا کے قائم کیے ہوئے قانون کو کوئی دنیا کے بنائے ہوئے قانون پہ فضیلت دے، اور لوگوں نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہو جو کہ اللہ کی حرام کی ہوئی ہو، اس کو مانے، تو یہ اس زمرے میں ہی آتا ہے۔ مزید جو آیت ہے اس کی تشریح ہے کہ جس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا۔ تو متن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جن سے دین کیا ہے۔ دین کا لفظ، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریقے زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کیا جائے، اس کا اتباع کیا جائے،
پس باس رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے، بوسط رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے، اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی وہ لے کر آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آیا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ دینے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی بنتا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، یہ بات پیچھے بھی ہم ذمیوں کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ مزید جو تشریح ہے کہ وہ لوگ باطل طریقوں سے مال کھوتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس کی تشریح ہے کہ یعنی ظالم صرف ستم یہی نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے اور رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان انہیں اپنی نجات انہیں دے کر خریدیں، اور ان کا مرنا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں۔ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جب کبھی کوئی دعوت اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 اس حوالے سے تشریح ہے کہ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، زمین کو خلق کیا ہے اسی وقت سے یہ حساب چلا آ رہا ہے کہ مہینے ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے، تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا اور اسے اس سال جنتری میں کھپا سکیں۔ اس مضمون کی تشریح آگے آتی ہے۔ وہ کرتے کیا تھے کہ حج کی وجہ سے جو ہے وہ آگے پیچھے کرتے تھے۔ اچھا یہ ہے کہ یعنی اگر مشرکین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئے تو جس طرح متفق ہو تم سے لڑتے ہیں، متفق تم بھی ان سے لڑو۔ اس کی پیچھے بھی تفسیر سورہ بقرہ میں آ چکی۔ یہ بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ لڑائی کرتے تھے اور حرام مہینوں کا حوالہ دیتے کہ حرام مہینوں میں مسلمان لڑائی کر رہے ہیں۔ تو یہ آگے مزید اس کی تشریح ہے کہ مہینوں کی تعداد اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال کرنا ہے۔ عرب میں نسی دو طرح کی تھی۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کا انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے، اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر لیتے تھے، حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کی گردش کرنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح 33 سال تک حج اپنے اصلی مقام کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہا، اور صرف 34ویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمائی کہ یعنی اس سال کا حج گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا جو قدرتی حساب سے اصل تاریخ ہے۔ اس آیت میں نسی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جولائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا۔ پہلی غرض تو یہ کہ ظاہر سے صریح طور پر گناہ تھی، اس کے معنی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر ہیلہ بازی کر کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بنا کر رکھی جائے۔ رہی دوسری غرض تو سرسری نگاہ میں معصوم اور مبنی پر مصلحت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی خدائے قانون کی بدترین بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی کے بجائے قمری حساب جن اہم مسالے کی بنیاد پر اختیار کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی گردش میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات اور اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ مثلا رمضان ہے
تو کبھی گرمی اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے، اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرما برداری کا ثبوت دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت پاتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے۔ اس طرح سب اچھے اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورا اترتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ قائم کر دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے طے کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے صاف معنی ہے کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی اور خود مختار بن بیٹھے۔ اس چیز کا نام کفر ہے، علاوہ بری ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے۔ آخر کس کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے؟ جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یکساں سہولت کا موسم نہیں ہوگا۔ کہیں وہ زمانہ گرمی کا زمانہ ہوگا، کہیں سردی کا، کہیں بارشوں کا موسم اور کہیں خشکی کا، کہیں فصل کاٹنے کا ہوگا اور کہیں بونے کا۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نسی کی منسوخی کا یہ اعلان 9 ہجری کے حج کے موقع پر کیا گیا اور اگلے سال 10 ہجری کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو قمری حساب سے تھیں۔ اس کے بعد آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہو رہا ہے۔ یہ تھا آج کا رکوع، اور اس میں بآخری آیت یہ کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور منکرین حق کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ یہ بہت اچھا کرتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید مہلت دیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ غلط تھا اور اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے رکوع کے حوالے سے کوئی بات، کوئی سوال، کوئی کوشچن، کوئی چیز، کوئی ایڈ کرنا چاہیں آپ لوگوں میں؟ اگر کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو بتائیے، جی ورنہ اصل ہم میں اس کو میری طرف سے کچھ نہیں۔ چلیں جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور بس اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چلو، جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔